یہ وہ سفینہ نجات ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سفینہ نجات کے اوپر سوار ہوں، لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ آج تک ہم نے حضرت سید الشہداء کی کشتی نجات پر سوار ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ ہماری تمام باتیں لقلقہ لسانی ہیں، زبان کے اوپر ہیں۔ ہم اپنی زبان سے توحید کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا فردا حیا قیوما دائما ابدا لم یتخذ صاحبتہ ولا ولدا۔ یہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ہم حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت کی اور امامت کی اور خلافت کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبْنَاءَهُ الْمَعْصُومِينَ حجج من حجج اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان صاحب العصر والزمان، وہ صاحب عصر والزمان کہ جو تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کا غلبہ کرے گا، اسلام کا پرچم بلند کرے گا اور تمام ادیان کے اوپر اسلام کو غالب لے کر آئے گا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کی تکمیل ہے اور اس گواہی کو مکمل کرے گا۔ اور اگر ہم حضرت صاحب العصر والزمان کی اس گواہی پر اعتقاد نہیں رکھتے ہوں گے تو ہمارا گویا کہ یہ عقیدہ ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ناقص رہی ہے، چونکہ انہوں نے دین کو غالب کرنا تھا اور آج تک دین غالب نہیں ہوا۔ یہ دین کا غلبہ حضرت مہدی موعود کے ذریعے سے ہوگا۔ ہم یہ تمام گواہیاں دیتے ہیں، لیکن یہ تمام گواہیاں ہماری زبان سے جاری ہونے والے الفاظ ہیں۔ ابھی تک ان الفاظ کے پیچھے پوشیدہ روح عزا کو ہم نے ابھی تک درک نہیں کیا، گواہی کی روح کو ابھی تک ہم نے درک نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ زبان سے گواہی تو دیتے ہیں، لیکن یہ گواہیاں ہماری زبان پر ہیں۔ ابھی تک ہم ان گواہیوں کی حقیقت اور روح ہمارے سامنے آشکار نہیں ہوئی ہے۔ ہماری یہ گواہیاں مردہ گواہیاں ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے ایک انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے اور اب یہ بدن مردہ اور بے جان ہے، غیر متحرک بدن ہے۔ ہماری گواہیاں اسی مردہ کی طرح ہیں کہ جن کے اندر کوئی روح موجود نہیں ہے۔ ہم زبان سے توحید کی گواہی دیتے ہیں، زبان سے نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، زبان سے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت اور امامت کی گواہی تو دے رہے ہیں، لیکن یہ گواہیاں خالی ہیں اور ان کا اندر میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اس اندرونی روح تک پہنچنا ہے، اور اس اندرونی روح تک پہنچنے کا واحد اور بہترین اور ملموس ترین ذریعہ یہی مجالس عزا ہیں، یہی ذکر عزا ہے، یہی حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی محفلیں ہیں کہ جن محفلوں میں ہم آئیں گے، جن مجالس عزا میں آئیں گے تو تب جا کر ہم حضرت سید الشہداء کے عرفان عزا کو درک کر سکیں گے۔ لہٰذا عرفان عزا کا ایک زینہ جسے حضرت مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ الا وَإِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا وَسَيِّدُ الْمَجَالِسِ مَجَالِسُ شِیعَتُنَا، کہ ہر چیز کا ایک سید و سردار ہے، اور مجالس میں جو سید اور سردار اور سروری کا مقام رکھتا ہے وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مجالس عزا ہے۔ لہٰذا ہم زبان سے یہ گواہیاں دے رہے ہیں، لیکن اگر گواہیوں کے ساتھ ہم ولایت حسین میں آ جائیں، ہم زیارت حسین کے باب میں آ جائیں، ہم مجالس عزا کے باب میں آ جائیں، تب ہم ان تمام گواہیوں کو، جو توحید کی گواہی دی، جو نبوت کی گواہی دی، جو امامت کی گواہی دی، ان تمام گواہیوں کو ہم مجلس عزا میں
شہود کی صورت میں بھی، ملموس صورت میں بھی آ کر مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء کی ان مجالس میں بیٹھ کر جب ہم غم و حزن کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارا دل جب صاف ہو جاتا ہے تو ہم ان گواہیوں کو اپنے وجود میں احساس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ان گواہیوں کی روح کو درک کرنے کے لیے یہ محفل عزا، یہ مجلس عزا، یہ ماہ محرم الحرام کا یہ دسترخوان حضرت حسین ابن علی کا بچھایا ہوا ہے، تاکہ انسان آئے اور آ کر ان مجالس عزا میں شریک ہو کر وہ معراج کا سفر طے کرے جو انسان کو طے کرنا چاہیے، وہ کمالات کا سفر طے کرے جو انسان کو طے کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ افراد جو ان مجالس عزا کو حقیر، ان مجالس عزا کو کم اہمیت سمجھتے ہیں، وہ افراد ناقص ہیں، ان کے وجود میں، ان کے اعتقاد میں خامی پائی جاتی ہے۔ ایسے افراد سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے افراد کی ہدایت کے لیے دعا کرنا ضروری ہے کہ حضرت ابا عبداللہ انہیں بھی اپنی کشتی نجات پر سوار کریں۔